اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا مطلوب ہے، اس سلسلے کا دوسرا حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب سے پہلے ہمیں ایک اور بات پر غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کیا ہے۔ اب جواب آئے گا کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، جیسے جسم کی نعمت ہے، صحت کی نعمتیں ہیں، اور کھانے پینے کی چیزیں، ہر نعمت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ تو یہی چیزیں ہم سے اللہ مانگتے ہیں، یا اس کے بدلے میں اللہ ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں؟ ایسی بات نہیں، کیونکہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، یہ نعمتیں اللہ نے جانوروں کو بھی دے رکھی ہیں۔ جانوروں سے اللہ کیا چاہتے ہیں ان نعمتوں کے بدلے میں؟ چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ تو اگر ایک انسان کے طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو پھر اللہ نے ہمیں بنایا کیوں اور چاہتے کیا ہے؟ بات یہ آ گئی کہ اللہ نے کوئی خاص چیز ہمیں دے رکھی ہے، جسے اللہ نے انسان کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کو نہیں دی۔ اور وہ جو چیز ہے، اللہ نے ہمیں ملکیت کے طور پر نہیں دی کہ وہ ہماری ملکیت بن گئی، بلکہ اللہ نے امانتاً ہمیں دے رکھی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تو قرآن میں یہ فرمان ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے کیا دیا ہمیں؟ روح دی ہوئی ہے۔ روح کو کیا کہا جاتا ہے؟ دل، قلب، نفس۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ دل سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمارے جسم میں بائیں سینے کے جانب جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہی دل ہے، نہیں، یہ دل مراد نہیں ہے، کیونکہ گوشت کا یہ ٹکڑا جسے دل کہا جاتا ہے یہ جانوروں کے جسموں میں بھی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ دل نہیں، جسے روح کہا جاتا ہے وہ ایک خاص چیز ہے، اور وہ اللہ نے امانت کے طور پر ہمیں دی ہوئی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں سے کہا کہ میری ایک امانت ہے، تم اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے کی طاقت رکھتے ہو؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ساری مخلوق نے معذرت کر لی، ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے اس امانت کے بوجھ کے اٹھانے کی۔ مقصد کیا ہے کہ جو امانت اللہ نے انسان کو دی ہوئی ہے یہ انتہائی وزنی ہے اور انتہائی قیمتی ہے۔ اس کی حفاظت انسان کے علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتا۔ تو آسمان، زمین اور پہاڑ کا سے مقصد کیا ہے؟ ان تینوں سے مقصد یہ ہے کہ ان تینوں میں جو بھی مخلوق رہ رہی ہے سب نے معذرت کر لی، اب میں ہمت نہیں، طاقت نہیں۔ اور وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے کہا ہاں میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں، مجھ میں ہمت اور طاقت ہے۔ اللہ نے کیا دیا ہمیں؟ دل دیا، یہ لے لے۔ تو یہ جو دل ہے یہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، یہ امانت ہے۔ تو جو چیز اللہ نے ہمیں امانت کے طور پر دے رکھی ہے، مقصد کیا ہوا اس سے؟ کہ یہ اپنی نہیں ہے اور اس کو واپس کر دینا ہے۔ کیسے واپس کر دینا ہے؟ جیسے اس نے ہمیں دی ہے۔ اور امانت کو بوجھ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے اس کو بوجھ کہا ہے نا قرآن میں۔ تو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ مجھ سے 1 کروڑ روپیہ امانت کے طور پر رکھواتا ہے میرے پاس، یہ بھائی رکھ لے، میں پھر آؤں گا مجھے دے دینا، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ یا ایک بندہ آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ تمہارے ہو گئے،
اب میرے لیے بہتر کون سے ہیں؟ 1,00,000 روپیہ جو میرے ہیں، یا 1 کروڑ روپیہ جو اتنے زیادہ ہے لیکن ہے امانت کے طور پر؟ 1,00,000 روپیہ میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ میرے ہیں، میرے ہو گئے، جیسے چاہوں جہاں پر چاہوں خرچ کر لوں، ایک پیسہ میں نے کسی کو واپس نہیں لوٹانا، جواب دہ نہیں ہوں میں اس کے واپس کرنے میں۔ لیکن یہ جو 1 کروڑ روپیہ ہے، بوجھ کیوں ہے؟ کیونکہ دولت ہے نا، یہ خزانہ ہے، اس کے دشمن بہت ہیں۔ اب دشمنوں سے بچا کے رکھنا، میں اکیلا ہوں، دشمن بہت سارے ہیں، تو جب تک میں نے اس امانت کو واپس نہیں کیا تب تک اس کی حفاظت میرے اوپر کیا ہے؟ بوجھ ہے۔ اسی لیے امانت کو بوجھ کہا گیا ہے۔ تو یہ جو دل اللہ نے دیا ہے، یہ کیا ہے؟ بوجھ ہے۔ بوجھ کیا ہے؟ کہ جیسے دیا ویسے واپس کرنا۔ کس لیے دیا؟ اسی لیے دیا کہ میری روح یعنی میرے دل میں میرے علاوہ کسی اور کو مت گھساؤ، اسی دل میں صرف میں رہوں گا، میرا غیر اس میں نہیں رہ سکتا۔ یہ دل صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے اپنے دل میں سب کو جگہ دے رکھی ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ خیانت شروع ہو گئی، سمجھ آ گئی؟ جو بندہ کسی کے پاس کوئی چیز بھی امانتاً رکھواتا ہے تو وہ بندہ صرف اسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کسی نے چارپائی امانت کے طور پر رکھی ہے، ہمارے ہوتا ہے نا گھروں میں، دیہاتوں میں، تو 1-2 سال کے بعد جب وہ آئے گا تو ٹیبل مانگے گا یا چارپائی اپنی مانگے گا؟ چارپائی مانگے گا نا۔ اگر آپ نے واپس نہیں کی، ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے یعنی جو چیز اس نے دی آپ نے اس میں خیانت کی، اس کی حفاظت نہیں کی آپ نے اچھی طرح، اور ٹوٹ گئی ہے اور پتہ نہیں کیا ہوا اور آپ نے خود ہی استعمال کیا وہ، تو اب یہ شرمندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل دیا، اسی لیے دیا کہ اس میں اللہ رہیں گے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں رہے گا۔ اب اس میں صرف اللہ کو جگہ دینی ہے، لیکن ہم نے مخلوق کو اندر بسایا اور خالق نہیں آ سکتے۔ یہاں پر معاملہ شروع ہوا اللہ کے ساتھ خیانت کا، اور یہ معاملہ جتنا بھی آگے بڑھے گا اتنی ہماری شرمندگی اور ہماری خواری اور ہماری ذلت آگے بڑھے گی۔ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ اور کیسے دیا تھا؟ جب دیا تھا اللہ نے ہمیں وہ الست بربکم، ہاں بلا شہدنا، ہاں اسی گھر میں ہم کسی اور کو جگہ نہیں دیں گے، اقرار بھی کیا ہم نے۔ تو دیا کیسے؟ جب ہم پیدا ہوئے ہمارے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی اور تھا؟ ہم تو اپنی ماں کو بھی نہیں جانتے تھے، اپنے والد کو بھی نہیں جانتے تھے، اپنی قوم اور قبیلے کو بھی نہیں جانتے تھے، اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے تھے، نفس اور شیطان کو بھی نہیں جانتے تھے، مال اور دولت کو بھی نہیں جانتے تھے۔ تو اسی طرح اسی دل کو بچا کے رکھنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز اس میں گھر نہ بنائے۔ اللہ تعالی اسی وجہ سے جو امانت دی ہے نا، اسی امانت کی وجہ سے، چونکہ یہ امانت انتہائی قیمتی ہے، اسی لیے اللہ نے انسانوں کو ساری کائنات پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے۔ تو بات کیا سامنے آ گئی کہ اللہ کو ہم سے کیا مطلوب ہے؟ دل مطلوب ہے۔